رفع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، فعطست، تو میں نے چھینک لی، چھینک کے بعد میں نے کہا الحمدللہ الذی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی و مبارکا علیہ کما یحب و یرضا۔ میں نے نماز کے اندر کہا، جب چھینک آئی نا نماز کے اندر، یہ کلمات کہے۔ نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھا لی، جب قبلہ رخ سے پھرے، صحیح حدیث بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے ایک بار پوچھا یہ کس نے کلمات دہرائے تھے؟ خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولا، ڈر گئے نا۔ جب پوچھا جائے یہ کس نے یہ حرکت کی تو خوف آ جاتا ہے بھئی یہ پتہ نہیں میں پکڑا گیا، میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ دوسری بار کہا یہ کلمات کس نے کہا ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی و مبارکا علیہ کما یحب و یرضا۔ نماز کے اندر کہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ بھی نہیں پڑھو، کچھ بھی نہیں پڑھو، ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے لکڑی کا ستون کھڑا کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیسی عبادتیں ہمارے فرقوں نے بنا دی ہیں، ہماری عبادتوں سے روح کھینچ لی ہے فرقہ بندی نے، یاد رکھیں آپ۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں فرقہ بندی سے گریز کرو، فرقوں کے پیچھے نہیں جاؤ، صرف قرآن اور حدیث بیان کرنے والے کے پیچھے جاؤ، آپ کو دین ملے گا، ورنہ آپ کو سواد اعظم ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا سواد اعظم ہے ہمارا جناب، ہم بہت بڑا فرقہ ہے، قبر میں اور حشر میں جمہوریت پہ فیصلے ہونے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ ملک حنفی اسٹیٹ بناؤ، سنتے ہوں گے آپ بھی، کیوں جی ہم زیادہ ہیں؟ دوسرا کہتا ہے جی اس کو جعفری اسٹیٹ بناؤ، کیوں جی ہم زیادہ ہیں؟ تیسرا کہتا ہے جی اس کو بریلوی اسٹیٹ بناؤ، کیوں جی ہم زیادہ ہیں؟ تو کل قیامت میں وہاں جمہوریت نافذ ہوگی حشر کے میدان میں، وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں کہ تم سارے میت کے گرد کھڑے ہوتے ہو، جان روک کر دکھاؤ۔ جب یہاں نہیں روک سکتے تو وہاں بھی کوئی آپ کی سفارش نہیں کرے گا۔ کبھی سوچا ہے یہ؟ غور کیا کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ اللہ نے قرآن میں کیوں یہ آیت اتاری ہے؟ یہ تالے کھولنے کے لیے اتاری ہے کہ خدا کا واسطہ سوچو دین حق کہاں ہے، اور دین حق صرف وہی ہے جو دین مصطفیٰ ہے، بس اور کوئی دین حق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو دین موسیٰ تھا وہ دین حق تھا، جو دین ابراہیم تھا وہ دین حق تھا، جو دین نوح تھا وہ دین حق تھا۔ جو لوگ نوح کے دین میں فرقے بنا گئے، موسیٰ بنی اسرائیل کے دین میں گروہ بنا گئے، عیسیٰ کے دین میں گروہ بنا گئے، ابراہیم کے دین میں گروہ بنا گئے، جو مصطفیٰ کے دین میں گروہ بنا گئے، وہ دین حق پہ نہیں ہیں۔ دین حق تو مصطفیٰ کا دین ہے، اس کے علاوہ حق ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اے میرے صحابہ تھے نا، جان نثار صحابہ تھے۔ تیسری بار جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے، رفع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کلمات کہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں سن لو یہ بات۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال 30 سے زائد فرشتے دوڑ رہے تھے کہ نماز کے اندر سے تیرے یہ کلمات لے کے عرش پہ لے جائیں۔ اس سے مسئلہ کیا نکلا کہ اگر آپ کو نماز کے اندر بھی چھینک آئی ہے تو آپ یہ کلمے پڑھیں گے، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کے پیچھے مت جائیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فاتحہ پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، اور قرآن و حدیث والے جن کو اہل حدیث عرف عام میں کہتے ہیں، وہ ساری زندگی یہی رٹا لگا رکھے، او یار فاتحہ پڑھو، فاتحہ کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہے۔ نماز ہے ہی سورہ فاتحہ، جس میں فاتحہ نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور یہاں کلمات فاتحہ کے علاوہ بھی اس نے چھینک آنے پر پڑھے۔ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر کہتے ہیں آپ کے کلمے کو اٹھا کر عرشوں پہ لے جانے کے لیے 30 سے زائد فرشتے قطار میں لگے کھڑے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت بھی جب انسان کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی و مبارکا علیہ کما یحب و یرضا کہتا ہے، اس وقت فرشتے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح میت کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں اس کے پاس بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب